السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف لین کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اگر واو بھی ساکن ہے اور یا بھی ساکن ہے اور اس سے پچھلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو وہاں واو لین اور یا لین ہوگا، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور لمبا نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم جزم اور شد کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ جزم اور شد وہ علامات ہیں جو قرآنی حروف کے اوپر استعمال ہوتی ہیں، پھر ہم ان کو حرکات کے ساتھ ملا کے جب یہ حروف کے اوپر آتی ہیں تو حرکات کے ساتھ ملا کے اس حرف کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جزم آپ کو پتہ ہے کہ دال کی طرح کی ہوتی ہے، دال شیپ میں ہوتی ہے، دال کی طرح لکھی جاتی ہے۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں جزم کے لکھنے کے، کچھ جو ہے وہ بالکل زیرو والی شیپ میں ہوتی ہے، کچھ جو ہم لکھتے ہیں رومن کاؤنٹنگ میں 8 اس شیپ کی ہوتی ہے، کچھ دال کی شیپ کی ہوتی ہے اور کچھ دال کی طرح کی ہوتی ہے لیکن ہلکی سی مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کم از کم 4 طریقوں سے جزم لکھی جاتی ہے۔ اور شد ڈبلیو کی شیپ کی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے قرآن میں دیکھا ہوگا جو وَلَا الضَّالِّينَ، یہاں پہ ضاد اور لام کے اوپر جو آتی ہے وہ شد ہے ڈبلیو کی شیپ کی، اور لی یا کے اوپر جو آتی ہے وہ ہے جزم جو علامت استعمال ہوئی ہے۔ اب ہم صرف دیکھیں گے کہ ان کو پڑھیں گے کس طرح سے۔ اور سب سے پہلی چیز آپ لوگ یہ یاد رکھ لیں کہ جو جزم ہے وہ جس بھی حرف پر آ جائے اس حرف کو کہتے ہیں ساکن، اور جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ سکون۔ اور جس حرف پر جزم ہوگی وہ کیا ہے؟ ساکن۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا واو ساکن اور یا ساکن۔ اور شد، جس بھی حرف پر شد آ جائے، جیسے با کے اوپر شد آ گئی ہے تو ہم بولیں گے با مشدد، مشدد۔ جزم والے حرف کو بولیں گے ساکن اور شد والے کو بولیں گے مشدد۔ شد والا شدت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے میں پڑھتی ہوں حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ تو یاد رکھیے گا کہ شد کیسے بنتی ہے۔ شد میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ تا زبر ات، پہلی دفعہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ جب ایک حرف ایٹ اے ٹائم ایک ہی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے 2 دفعہ، جیسے تا اور تا، پہلے والے تا کے اوپر ہوگی جزم اور دوسرے والے تا کے اوپر یا تو ہوگی زبر یا زیر یا پیش۔ جب ہم اس جزم اور اس ساتھ والی زبر زیر پیش کو آپس میں مرج کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، تو ان دونوں کے ملنے سے کیا بن جاتا ہے؟ شد۔ جیسے اب، اح، اخ، تو 2 دفعہ خو نا، اخ خو، ات تا۔ تو پہلا تا کیا تھا؟ ساکن، اس کے اوپر جزم تھی، اور دوسرے تا کے اوپر کیا تھی؟ زبر زیر یا پیش میں سے یہ چلے ہم زبر لے لیتے ہیں، تو زبر تھی۔ جب اس جزم کو اور زبر کو آپس میں ملایا گیا تو اس سے کیا بن گئی؟ شد۔ اور شد کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے پچھلے حرف کی حرکت سے ملانا، جیسے حمزہ تا زبر ات، پہلے ہم حمزہ کی زبر کے ساتھ اس کو ملا رہے ہیں، پھر اپنے حرف کی حرکت تا زبر تا کے ساتھ اس کو پڑھنا۔
اور جزم والا ایک ہی بار میں پڑھا جاتا ہے، جیسے اب، ات، اح، اخ، اد، ٹھیک ہے۔ جزم کا دوسرا نام سکون، جس حرف پر جزم ہو وہ ساکن۔ شد کی جس بھی حرف پہ آ جائے اس کو بولتے ہیں مشدد۔ چلیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سارے حروف کو ساکن کر کے نا حمزہ کی زبر کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے، جیسے اب، ات، اح، اس طرح سے کر کے اف، اج، اح، اخ، اد، از، ار، از، اس طرح سے آپ نے سارے حروف کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ حروف کے مخارج کو صحیح طرح سے آپ لوگوں نے فوکس کر کے پڑھنا ہے، اور شد کی بھی اسی طرح سے آپ نے مشق کرنی ہے۔ جیسے ایک لفظ میں لیتی ہوں یزک، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور یذکر، سورۃ عبس میں نا پہلی کچھ آیات کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے، 30ویں پارے میں آتی ہے، 30th پارہ میں تیسری سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی، ولی، اب جہاں پہ لام کے اوپر شد ہے، ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ اب یہاں پر اکثر جن کو شد کی پریکٹس نہیں ہوتی اس کو پڑھتے ہیں یزکا، یزکا نہیں، یزکی۔ اسی طرح سے اس کے آگے ایک شد والا آتا ہے، او یذکر فتنفعہ الذکری، یذکر، یذکر نہیں، یذکر، اور فتنفعہ الذکری، تو اس کی آپ نے اس لفظ کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کی شد کی اچھے سے پریکٹس ہو جائے۔ تو ابھی آپ نے اس والے سبق میں یہی کرنا ہے کہ جزم اور شد کی پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جزم والے سبق میں ایک اور چیز ہے، حروف قلقلہ۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش دینا، ہلانا، جیسے بال کو دیوار کے ساتھ مارا جائے تو وہ واپس آتی ہے نا، تو اسی طرح سے ان حروف کی آواز پلٹ کر آتی ہے، باؤنسنگ بیک آف وائس۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، ہم ان کی آوازوں سے ان کو یاد رکھیں گے کہ کیا مطلب ہے قلقلہ کا۔ اس کا مجموعہ ہے قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جد۔ آپ نے ان کے مجموعے سے یہ 5 حروف یاد رکھنے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ جب ساکن حالت میں ہوتے ہیں، اب میں یہ بار بار ریپیٹ نہیں کروں گی کہ جزم ہوتی ہے ان پہ، میں بولوں گی ساکن حالت میں ہوتے ہیں تو ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے اق، اط، اب، اج، اد، اد۔ اب دیکھیں ات، اح، اخ، ان میں ہلا رہی میں، بلکہ کس میں ہلا رہی ہوں، قاف، طا، با، جیم اور دال کی صورت میں، تو ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ یہ جب ساکن حالت میں ہوتے ہیں تو ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے میں پڑھتی ہوں الحق، اب حق، حق، اس طرح سے ہلا رہی ہوں۔ اسی طرح سے کوئی اور لفظ لے لیں، وَلَقَدْ، قد، ٹھیک ہے، وَقَبْ، لَهَبْ، مسد، تو یہ آخر پہ سب حروف ہل رہے ہیں، تو ان کے آپ نے جب جزم کی پریکٹس کرنی ہے تو حروف قلقلہ کو مین فوکس کر کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ جزم اور شد ان کی قرآن قاعدہ میں جو مشق ہوتی ہے وہاں سے آپ پریکٹس کریں گے، تب آپ کی اس پہ گریپ اچھی بنے گی۔ تو اس کے ساتھ کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔